یہ بات قدیم زمانے سے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اس دن کے بارے میں کچھ روایات نقل ہوئی ہیں کہ اس دن کو عید قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ مفاتیح الجنان میں جائیں اور محدث قمی شیخ عباس قمی کی جو ہے وہ تحریر کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس وقت میرے سامنے مفاتیح الجنان ہے کہ جس میں الیوم التاسع جو نامہ دن ہے ربیع الاول کا، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ عید عظیم، کہ یہ بہت بڑی عید ہے، اور یہ ایسی بڑی عید ہے کہ اس کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ من انفق شیئا فی ھذا الیوم غفرت ذنوبہ، کہ جو اس دن کچھ خرچ کرے، انفاق کرے، لوگوں کو کھلائے کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ مستحب ہے کہ اس دن جو ہے وہ مومنین کی دعوت کی جائے، انہیں کھلایا جائے اور ان کو خوشی دی جائے، والتوسع فی نفقۃ العیال، اور جو اپنے گھر والے ہیں ان کے مال میں اور ان کے نفقہ میں جو ہے وہ مزید وسعت پیدا کی جائے، انہیں آسانی دی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ وَهُوَ يَوْمُ زَوَالِ الْغُمُومِ وَالْأَحْزَانِ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اہل بیت کے غم، اہل بیت کے حزن زائل ہو گئے۔ یہ دن وہ ہے کہ جب ہم غم سے نکل کے، سوگ سے نکل کے ایک خوشی کے اندر کہیں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم غم کی کیفیت سے خوشی کی کیفیت میں آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم دین کی کیفیت سے بے دینی کی کیفیت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی کچھ افراد یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے ماننے والے دیگر افراد کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت کو نہیں چاہتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ وہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، تو ان کے ہاں جو عید کا ایک تصور ہے اور جو خوشی منانے کا ایک تصور ہے کہ جس میں انسان اپنی خواہشات کے مطابق گزارے اس دن کو، یعنی انسان اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے سب کچھ کرے جو اس کے دل میں آئے اور خوشی کا اظہار کرے۔ لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری خواہش، ہمارا دل، ہمارا جسم، ہمارا ارادہ، ہمارا فعل تمام کا تمام جو ہے وہ غلام بن چکا ہے اہل بیت علیہ السلام کا، ہم ان کی غلامی میں ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم تو کرتے ہی وہی ہیں کہ جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ ہماری تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تو چاہیں بھی وہی کہ جو وہ چاہتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پہ روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف اگر ہم جائیں اور جو عید کے طریقے بیان ہوئے ہیں اس میں جہاں مومنین کو کھانا کھلانا ہے، ان کو خوشی دینا ہے، اچھا لباس پہننا ہے، وہیں پہ ایک بہت چیز ذکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنے دن کو عبادت میں گزارنا، یہ بھی بہت خصوصی طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک یہ وہ پہلو ہے عید ضحیٰ کا کہ جس کو مستقل طور پہ عید عظیم لکھا ہے قدماء نے، قدیم ہمارے علماء نے۔ ایک اور پہلو ہے کہ جو اس دن مناسبت ہے، وہ مناسبت کیا ہے کہ چونکہ 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، تو 9 ربیع الاول کو جو ہے وہ امام زمانہ کی امامت کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو امام کی امامت کا آغاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی امامت کا آغاز ہو گیا ہے کہ جو مظلومین کا بدلہ لے گا، جو ظالمین کو نیست و نابود کرے گا، اور سب سے پہلی جو مظلومہ ہیں اس کائنات میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کہ جن کے اوپر بھی ظلم ہوا، جن کے حق کو بھی غصب کیا گیا، اور ان کے جو بیٹے حسن و حسین ہیں مظلوم کربلا ہیں ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام وقت اگر آ گئے ہیں تو گویا کہ یہ زہرا کی خوشی کا دن ہے کہ اب زہرا کو یہ خوشی مل رہی ہے اور یہ فرحت مل رہی ہے کہ وہ آ گیا ہے کہ جو ان کے خون کا، ان کے بیٹے حسین ابن علی کے خون کا انتقام لے گا۔ تو اسی وجہ سے قدیم کتب میں ہمیں اس عید کا نام عید فرحت الزہرا بھی ملتا ہے کہ اس دن جناب زہرا کی خوشی کا دن ہے۔